کھا جائے، لیکن مجھے تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے تو امت کا غم خسار بنا کر بھیجا ہے، مجھے تو نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ الہی میرے شہر میں آنے والا اگر ایک گناہ کرے گا تو اللہ ایک ہی گناہ لکھنا بلکہ اس کو بھی معاف کرنا۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سبحان اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی قہار اور جبار ذات سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اس کے نیک اور سچے بندوں کے ساتھ ہو۔ جس طریقے سے آپ کی اس سرزمین پر میرے اللہ نے بڑی عنایت کی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے نیک ولیوں میں سے ایک ایسے روشن ضمیر کو یہاں پر بٹھا دیا گیا ہے کہ جس کے گھر میں آنے والے بیمار لنگر کھا کر چلے جاتے تو شفا پا کے چلے جاتے، بے شک حق، جس کے بارگاہ میں آنے والا گھر سے چلتا ہی ہے تو دربار میں پہنچنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ دیتے تھے، اللہ ساری مشکلیں آسان کر دیتے۔ بے شک حق، اللہ نے کتنی بڑی عظمت دی ہے اپنے بندوں کو، اللہ نے کتنی بڑی کامیابی دی ہے اپنے پیاروں کو۔ اے لوگوں، اگر تم سے خطا ہو جائے، پریشان ہو جاؤ، جہاں تمہیں دنیا کی کسی بیماری کا علاج نہ سوجے، سب کو سبحان اللہ، جب دنیا کے ڈاکٹروں سے تم بے بس ہو جاؤ، جب دنیا کی سائنس ایجاد کرنے والی ادویات تم پہ کام نہ کرے، جب ساری دنیا تیری بیماریوں سے ہاتھ جاڑنے لگے، تیری مشکلاتوں کا ازالہ نہ ملے، پھر گھبرانا نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے تم میرے کامل روشن ضمیر کی بارگاہ میں آ جاؤ، تیری بیماری بھی شفا ہوگی، تیری مشکل بھی آسان۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے ایسے شہنشاہ، ایسے بادشاہ، آج کسی کے گھر میں چلے جاؤ، صبح کا کھانا ملے گا، دوپہر کو کہیں گے حضرت کہاں سے آئے، واپس جانا ہے یا نہیں، سب کا سبحان اللہ، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ کسی بڑی امیر کمپنی کے پاس چلے جاؤ، کسی بڑی شہنشاہ لوگ کے پاس چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ ملے گا 1 دن کھانا، 2 دن کھانا، تیسرے دن یہ حکم ہوگا واپس کیوں نہیں جاتے؟ بھائی کھانے کا اہتمام نہیں ہے، اتنا بڑے لنگر کا اہتمام نہیں ہے، خزانے میں اتنا پیسہ نہیں کسی غریب کو کھلایا جا سکے، لیکن قربان جو اللہ تیری رحیمی کریمی ذات پر، اور قربان جو پنجر پاک تیرے نظام پر کہ اس آل سے ایک دستگیر کو، ایک ایسے شہنشاہ کو، ایک بادشاہ کو یہاں بٹھا دیا ہے، یہاں 100 کے حساب سے، لاکھ ہزاروں کے حساب سے، 100 کے حساب سے لوگ 12 بجے بھی کھانا کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے اور رات کو بھی رہتے ہیں، بے شک، لیکن لنگر چل رہا ہے۔ یہ لنگر کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ لنگر بغداد سے آ رہا ہے، یہ پناہ شریف سے آ رہا ہے، یہ مدینہ سے آ رہا ہے، یہ اس عشق کا منبع ہے جس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آج کے نوجوان دین اسلام سے اتنے دوری ہے، دین اسلام کی طرف کوئی راغب نہیں، قرآن پڑھنے کا کوئی پتہ نہیں، نماز پڑھنے کا پتہ نہیں۔ ارے اللہ والوں کی محفل میں آ کر تو دیکھو، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں دنیا میں دکھ و درد پہنچنے لگے، اللہ کے پیارے صحابہ کے پیارے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھیے، یا رسول اللہ کہنا بھی برداشت نہیں، درود پہ نبی پہ درود پڑھنا بھی گوارا نہیں، ولی کے گھر جانا بھی برداشت نہیں، ولی کے گھر لنگر کھانا بھی برداشت نہیں، لیکن اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ
کے پاک پیغمبر دنیا میں اگر ہم چاہیں تو سب سے اچھی محفل ہمیں بتائی جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو میں ایک زندہ اور ایک بڑی کرامت یہ بھی سنا دیتا ہوں کہ جب میں مدینہ منورہ میں ابھی مجھے 2 مہینے کچھ دن ہوئے ہیں میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے واپس آیا ہوں تو میں نے اسی شہنشاہ اسی کلندر کو اسی بادشاہ کو اسی مہر علی شہنشاہ بادشاہ کو میں نے مدینہ میں دیکھا. یہ بڑی کرامت ہے. جنت البقیع کے قریب ہے بڑے لوگ ہجوم اکٹھا ہے تو میں دور سے دوڑ کے آیا کہ میں بھی ملنا چاہتا ہوں. مجھے اشارہ کر کے کہتے ہیں روضہ رسول کی طرف چل روضہ رسول کی طرف چل. میں کہتا ہوں حضرت جب اتنے لوگ آپ کے پاس ہیں تو مجھے بھی ملنے دیجئے. کہا نہیں یہ تو آتے آ جائیں ملنے کے تیری تو میری ملاقات ہوتی رہتی ہے. چل رسول اللہ کی بارگاہ میں